دیکھیں نا، ایک جگہ نیچے ہے ایک اوپر ہے، تو ہمارے عرف میں عظمت کس کو دیتے ہیں؟ اوپر والی جگہ کو، نیچے والی جگہ پر۔ کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی ہو تو کسی بڑے کے لیے اوپر جگہ بناتے ہیں۔ تو جہت فوق کو عقلاً چونکہ فقیہت حاصل ہے، اس لیے اللہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ باقی اللہ تمام جہات کو محیط بھی ہیں اور تمام جہات سے پاک بھی ہیں۔ بات ذہن نشین ہو گئی؟ تو یہ میں نے موٹے موٹے دلائل اس لیے جمع کر کے پیش کر دی ہے کہ غیر مقلدین انہی دلائل کو پیش کر کے اپنے مدعا کو ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ ہمارا عقیدہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، موجود بلا مکان ہے۔ اور موجود بلا مکان کو سمجھاتے کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ؟ اس لیے اگر کبھی غیر مقلد سے گفتگو ہو، وہ پوچھے اللہ کہاں پر ہے، تو جواب کیا دینا ہے؟ موجود بلا مکان ہے، موجود ہے بغیر مکان کے۔ اب تو بتا کہاں پر؟ ہم تو کہتے ہیں موجود ہے، مکان سے پاک ہے، ہم نہیں بتا سکتے کس جگہ پر ہے، تو بتا کہاں پر ہے۔ جو کہ نا عرش پر، اب آپ اس کے خلاف دلائل دینے شروع کریں۔ اگر عرش پر ہے تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے شاید بتایا تھا، میں ایک ملک سے باہر ایک جگہ پر تھا، ایک لڑکا پہلے حنفی تھا پھر غیر مقلد ہو گیا، تو ملنے کے لیے آیا، بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بندہ بڑا چنتے ہیں، صاحب حیثیت قسم کا۔ تو مجھے وہ کہنے لگا جی اللہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اللہ کہاں پر ہے؟ تو اس کو تو میں کہتا موجود بلا مکان ہے، تو میں نے تو اس کو تھوڑا سا سمجھانا بھی تھا رگڑنے کے انداز میں۔ میں نے کہا اللہ ہر جگہ پر ہے۔ مجھے کہنے لگا دلیل؟ میں نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مجھے کہتا ہے یہاں سے مراد اللہ کی ذات نہیں، اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ پر ہے۔ وہاں آسن البیان غیر مقلد محمد جوناگڑھی کا ترجمہ تھا، میں نے وہ ترجمہ اٹھا لیا۔ میں نے کہا ذرا اس کو کھول کے ترجمہ پڑھی، تمہارا ہی ہے نا؟ کہتا جی ہمارا۔ میں نے کہا پڑھ ذرا۔ اب اس میں ترجمہ لکھا تھا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر منہ تم کرو ادھر منہ اللہ کا۔ تو میں نے کہا منہ علم کا ہوتا ہے یا ذات کا ہوتا ہے؟ مجھے کہتا جی ذات کا۔ تو میں نے کہا پھر ادھر اللہ کی ذات ہوئی نا، علم تو نہ ہوا۔ تو آنے مولوی کو ترجمہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہر طرف ہے۔ مجھے کہتا اچھا میں شیخ ارشاد صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ وہاں مولوی ہیں ان کے، شیخ ارشاد صاحب سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا تو شیخ ارشاد صاحب سے نہیں تو اللہ سے پوچھ، اللہ سے پوچھ۔ اللہ میں حنفی مولوی نے مجھے پھنسا لی ہے، اب مجھے نکال یہاں سے، شیخ سے نہیں پوچھنا۔ مجھے کہتا کیوں؟ میں نے کہا شیخ سے پوچھے گا تو مقلد ہوگا، مقلد مشرک ہوتا ہے، تو نے موحد رہنا، مشرک نہیں بننا، خدا سے پوچھ۔ اور جی اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے۔ میں نے کہا یہی رونا ہم روتے ہیں کہ حدیث حضور پاک کی ہے، دنیا چلے گئے ان سے نہیں سمجھ سکتے، امام ابو حنیفہ سے سمجھ لو، آپ کہتے ہیں شرک ہے۔ قرآن اللہ سے، اللہ کا قرآن مولوی سمجھیں تو ایمان ہے، اور نبی پاک کی حدیث امام سمجھیں، وہ شرک کیسے ہوتی ہے؟ اب کسی آنی بلی کی طرح بیٹھا ہے، چونکہ ضد آ جاتی ہے نا، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن دلیل کا جواب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہی غیر مقلد۔ ہماری پہلی ملاقات جب ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ شیخ صاحب تقلید کرنی چاہیے۔ میں نے کہا تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں، پہلے تقلید کا معنی سمجھنا چاہیے۔ جب تقلید کا معنی سمجھ آ جائے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں۔ تو بتا تقلید کا معنی کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے بغیر مطالبہ، بغیر دلیل کی کسی کی بات کو مان لینا، یہی تقلید ہے۔ تو میں نے کہا یہ نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے کہتا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا تقلید کا معنی؟ کہتا ہے بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا۔ میں نے کہا تو نے معنی کیا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا حدیث میں لکھا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ اب ان کو جو مولوی نے کتاب رٹائی تھی نا ہماری، کہتا فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ تو میں نے کہا تو نے مصنف سے پوچھا ہے کہ تقلید کا معنی یہی ہے، اس پر کوئی دلیل مانگی ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تقلید کہتے کسے؟ یار تو بہت سادہ آدمی ہے، تقلید کر بھی رہا ہے اور کہتا ہے تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم ایسا بندہ کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے جو تقلید کرے نا۔ تو تقلید کرتا بھی ہے اور پھر بھی کہتا ہے تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو پھر تقلید کا معنی یہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میں اللہ تھوڑا ہی ہوں کہ تجھے بتاؤں، نہیں ہے نہ میں اللہ اور نبی ہوں، میں تو نہیں بتا سکتا، یہ تو اللہ کا نبی بتائے گا نا کہ تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں۔ تو پہلے اللہ یا اللہ کے رسول سے تقلید کا معنی پوچھ لیتے ہیں، پھر ان سے مسئلہ پوچھ لیں گے۔ اگر معنی بھی مولوی سے پوچھ رہے ہیں اور مسئلہ بھی مولوی سے پوچھ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات کہتے ہیں شرم آنی چاہیے کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اب بیچارہ قابو تو آ گیا، پھر خیر اس نے کھانے کے لیے مجھے کہا کھانا کھاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں لے کر جانا ہے، بہت بڑی ہوٹل داواں لے کر گیا۔ ہم نے کھانا کھایا تو میں نے کہا یار چلے، ہم نے کھا لیا۔